کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ. سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ کی بہترین نظم. اس سے پہلے خاص بات سنتے ہیں. انسان ہمیشہ تکلیف میں ہی سیکھتا ہے, خوشی میں تو پچھلے سبق بھی بھول جاتا ہے. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. میں ایک پتلا پڑھتا ہوں اور آپ سے دعا مانگتا ہوں کہ جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ. جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ. جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ. مشکل کے ماتھے پہ بھی آسانی لکھ. مشکل کے ماتھے پہ بھی آسانی لکھ. جھلس رہی ہے آگ میں دنیا پانی لکھ. اور ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو. ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو. ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو. ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ. ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ. ایک کاغذ پر بے بس ماؤں کے آنسو. ایک کاغذ پر بچوں کی قربانی لکھ. اور یہاں آپ سب بیٹھے ہیں, اپنی تاریخ آپ کو پتا ہے. میں ایک شعر پڑھتا ہوں کہ لکھنے والے دریاؤں کو چٹھی بھیج. لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج. لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج. اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ. اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ. لکھنے والے دریا کو ایک چٹھی بھیج. اس میں فرعونوں کی کارستانی لکھ. اور سینوں پر لکھ چاہے جتنے زخم مگر. سینوں پر لکھ چاہے جتنے زخم مگر. سینوں پر لکھ چاہے جتنے زخم مگر. فتح کی قسمت میں ان کی پیشانی لکھ. فتح کی قسمت میں ان کی پیشانی لکھ. اور مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر. مایوسی کے دلدل سے باہر آ کر. ایک دفعہ پھر سے دورے سلطانی لکھ. ایک دفعہ پھر سے دورے سلطانی لکھ. نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کرنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. دوستو منتخب احادیث کتاب سے کچھ احادیث سنتے ہیں. حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, 4 چیزوں پیغمبروں کی سنتوں میں سے ہیں: حیا کا ہونا, خوشبو لگانا, مسواک کرنا اور نکاح کرنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
10 چیزیں انبیاء علیہ السلام کی سنتوں میں سے ہیں: مونچھیں کاٹنا، داڑھی بڑھانا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈال کر صاف کرنا، ناخن تراشنا، انگلیوں کے جڑوں کو، اور اسی طرح جسم میں جہاں جہاں میل جمتا ہے، مثلا کان اور ناک کے سوراخ اور بغلوں وغیرہ کا اہتمام سے دھونا، بغل کے بال اکھیڑنا، زیر ناف بال موڑنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ حدیث کے راوی حضرت مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 10ویں چیز میں بھول گیا، میرا گمان ہے کہ 10ویں چیز کلی کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کو صاف کرنے والی ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی نماز کے ارادے سے وضو کرنے کے لیے اٹھتا ہے، پھر اپنے دونوں ہاتھ ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اس کے ہتھیلیوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب کلی کرتا ہے، ناک میں پانی ڈالتا ہے اور ناک صاف کرتا ہے تو اس کی زبان اور ہونٹوں کے گناہ پانی کے پہلے قطرے کے ساتھ ہی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے کان اور آنکھ کے گناہ پانی کے پہلے قطرے سے جھڑ جاتے ہیں۔ پھر جب ہاتھوں کو کونیوں تک اور پیروں کو ٹخنوں تک دھوتا ہے تو اپنے ہر گناہ اور غلطی سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہو۔ پھر جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نماز کی وجہ سے درجہ بلند کر دیتے ہیں، اور اگر بیٹھا رہتا ہے، نماز میں مشغول نہیں ہوتا تو بھی گناہوں سے پاک صاف ہو کر بیٹھا رہتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کے 3 حصے ہیں، یعنی نماز کا پورا ثواب ان 3 حصوں کے صحیح ادا کرنے پر ملتا ہے۔ پاکی حاصل کرنا 3 حصہ ہے، رکوع 3 حصہ ہے اور سجدہ 3 حصہ ہے۔ جو شخص نماز آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی نماز قبول کی جاتی ہے اور اس کے سارے اعمال بھی قبول کیے جاتے ہیں۔ جس کی نماز صحیح نہ پڑھنے کی وجہ سے قبول نہیں ہوتی، اس کے دوسرے اعمال بھی قبول نہیں ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہیں آواز دے کر فرمایا، فلاں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، نماز کو اچھی سے پڑھو۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تم کو نہیں دیکھتا؟ میں اپنے پیچھے کی چیزوں کو ایسا ہی دیکھتا ہوں جیسا کہ اپنے سامنے کی چیزوں کو دیکھتا ہوں۔ اپنی نمازوں کو اچھی طرح پڑھا کرو، رکوع اور سجدوں کو پورے طور پر ادا کیا کرو۔ فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھے کی چیزوں کو بھی دیکھنا آپ کے معجزات میں سے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے رونے کی آواز سانس رکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آ رہی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے اعمال میں سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی اور زکوٰۃ کی کمی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاہرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔